لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں اس ماہ محرم عشر اول 1443 ہجری میں آج ہماری یہ تیسری نشست ہے آپ کی خدمت میں. امام بارگاہ مرکز محمد و آل محمد ابراہیم گنج جاپان سے، اور آپ کی سماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اپنے اس کاروان کو آگے بڑھاتے ہوئے منزل اختتام تک پہنچیں گے. تو ابھی ہماری گفتگو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ عظمت امام حسین کیا ہے، فرش اعضا کی عظمت کیا ہے، اس چیز کی عظمت کیا ہے جو امام حسین سے منسوب ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے، قربانی پیش کی اور اسلام کو قیامت تک کے لیے حیات دے کر چلے گئے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنا سن 60 ہجری 28 رجب کو یہ کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسا کہ میں نے چند جملے کل بھی عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ امام حسین نے مدینے کو چھوڑا 28 رجب کو. 4 شعبان کو آپ کہاں پر آ گئے؟ مکے میں آ گئے. لیکن عزیزوں، تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ امام حسین کہ جب مدینہ چھوڑنے کی خبر پورے خطے میں عام ہونے لگی تو لوگوں میں جب یہ بات پتہ چلنے لگی تو جو تاریخیں لکھتی ہیں، اب میں پوری تاریخ تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ امام حسین کو بلانے کے جو خطوط آئے ہیں وہ کوفے سے آئے ہیں. سرزمین کوفہ سے سب سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ خطوط آئے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس متعدد خط آتے رہے، یہاں تک کہ 18,000 اور اس سے زیادہ خطوط کی تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ امام حسین کو بلانے کے لیے آئے. اور اس میں بہت سے جو ہے کیا ہے جو امام کے مثلا چاہنے والے تو ان کے بھی آئے، اور مطلب تاریخوں کے اختلاف ہیں، ان سب کو کرتے ہوئے ایک طرف درکنار صرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جلدی 18,000 خطوط آئے. اب جب اتنے خط آ چکے ہیں تو ایک حجت خدا ہے امام حسین، انہیں اپنی حجت کو جو ہے کیا ہے اتمام تک پہنچانا ہے، ذمہ داری کو پہنچانا ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے کو جانے سے روکا اور وہاں اپنے ایک سفیر کو بھیجا. اور سفیر کا جو انتخاب ہوا وہ کس کا انتخاب کیا؟ وہ جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا. جناب مسلم ابن عقیل
اب یہاں سوال یہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل ہی کا انتخاب کیوں؟ جناب عباس کا انتخاب ہو سکتا تھا، امام جناب جو ہے علی اکبر کا انتخاب کر سکتے تھے مولا حسین، جناب قاسم کا انتخاب کر سکتے تھے، اور آپ کے جو بھائی تھے یا آپ کے اور جو عزیز تھے ان کا آپ انتخاب کر سکتے تھے۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن آپ کی خدمت عالی میں 2 جملے کہوں گا۔ جناب مسلم کا انتخاب اس لیے کیا تھا امام حسین نے کہ اگر یہ میرے جملے میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا چکا یہ 2 جملے، تو آپ دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ جناب مسلم کا انتخاب اس لیے کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اس لیے کہ جناب مسلم ناصر باللسان بھی تھے اور ناصر بالسیف بھی تھے۔ یہ قیمتی جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا، ابھی میں اس کی تشریح کروں گا۔ ناصر باللسان یعنی جو زبان سے بھی مددگار تھے اور تلوار سے بھی مددگار تھے، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جناب مسلم کا انتخاب امام حسین نے اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ بہادر بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ یہ ناصر باللسان کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی زبان سے مدد کرنے والے، یعنی آپ بہترین خطیب تھے۔ اور آگے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ کر دوں جو تاریخوں نے لکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کا جو لہجہ تھا وہ مولا کائنات سے مماثلت رکھتا تھا، تو کوفے میں اسی لیے حسین نے بھیجا تھا، اس لیے کہ کوفے والے علی کے لہجے سے مانوس تھے، تو جب مسلم ابن عقیل کے خطبات کو سنیں اور ان کو وہ لہجہ فرمائیں تو انہیں وہ مانوس لہجہ ملے جو علی کا لہجہ وہ سن چکے تھے۔ تو اس وجہ سے جناب مسلم کو کہاں بھیجا؟ کوفے میں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہجہ جو ہے مولا کائنات سے آپ کا لہجہ ملتا تھا، اور آپ خطیب تھے، بہترین خطیب تھے جناب مسلم ابن عقیل۔ اب تھوڑا سا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے یہ عرض کروں، جناب مسلم ابن عقیل کون ہے؟ مسلم جو ہے جناب عقیل کے فرزند ہیں، مولا کائنات کے بھتیجے ہیں۔ پہلی منزل تو یہ ہے کہ آپ ان کے بھتیجے جناب عقیل کے بیٹے ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ یہ دوسری منزل جو ہے، دوسری نسبت مولا کائنات سے آپ کی ہے، جناب عقیل کے فرزند ہیں۔ جناب عقیل کون ہے؟ مولا کائنات کے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کا نام عقیل، ایک کا طالب، ایک کا جعفر اور ایک کا علی نام تھا۔ تو عقیل کے بیٹے کون ہیں؟ مسلم عقیل کے بیٹے۔ اور عقیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انصاب العرب کے سب سے ماہر کون تھے؟ جناب عقیل تھے۔ اور اس کا اندازہ تو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے کہا تھا کہ عقیل مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ جو بہادر بھی ہو، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہے کیا ہے، وہ کیا تھے؟ انصاب العرب سے جو ہے کیا تھے؟ واقف تھے۔ اب آپ یہ بتائیے، جس کا باپ عرب کی نسلوں سے واقف ہو، ذرا سی توجہ کیجیے گا، جس کا باپ عرب کی نسلوں سے واقف ہو، تو کیا باپ کے کچھ صفات بیٹے میں نہیں آئیں گے؟ باپ کے صفات بیٹے میں آئے تھے، اسی لیے حسین نے مسلم کا انتخاب کیا تھا کہ مسلم تم کوفے میں چلے جاؤ، کوئی تمہارے سامنے بڑھ کے نہ بول سکے، اگر کوئی بڑھ کے بولے تو بتا دینا میں تمہاری نسلوں سے واقف ہوں۔ ایسے نہیں جناب مسلم کو بھیج دیا گیا تھا، باپ کے اثرات تو آتے ہیں، نہیں آتے ہیں بیٹے کے اندر۔ تو جناب مسلم کا انتخاب یوں بھی کیا تھا کہ باپ کے کچھ اثر تھے جو جناب مسلم میں آئے تھے۔ تو عقیل کے بیٹے کون ہیں؟ جناب مسلم کو بھیجا گیا، انہیں انتخاب کیا گیا۔ اب یہ جناب عقیل بھی بہت شجاع تھے، جناب عقیل بھی بہادر تھے، جناب عقیل بھی بہت حاضر جواب تھے۔ جناب مسلم میں حاضر جواب نہیں تھے۔ ایک جو ہے ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا پیچھے، جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے کچھ مجالس میں نے انڈیا میں پڑھی، تو وہاں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں مجھے ملا کہ جناب عقیل ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں گئے، تو امیر شام جو ہے کہتا ہے، مطلب کچھ باتیں اس نے کہی، اور کہتے کہتے امیر شام کہتا ہے کہ عقیل تمہیں تمہارے بھائی کے پاس کچھ نہ ملا۔ بس ذرا سی توجہ کیجیے گا، دیکھیے کیا کہا کہ تمہیں تمہارے بھائی کے پاس کچھ نہیں ملا، یعنی تمہاری نظر میں میں تمہارے بھائی سے بہتر ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امیر شام نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا کہ میں بہتر ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب عقیل نے فوراً جواب دیا کہ سن امیر شام، میرا بھائی میرے دین میں میرے لیے بہتر ہے اور تو دنیا میں میرے لیے بہتر ہے۔
دیکھیے عزیزو یہ بڑا معرفت کا جملہ ہے جناب عقیل کا. پھر تھوڑا سا بات آگے بڑھی تو ایک مرتبہ جو ہے امیر شام کہتا ہے عقیل تم بنی ہاشم جو ہے بہت جلدی جو ہے کیا ہے مثلا آنکھوں کی روشنی کھو دیتے ہو, نابینا ہو جاتے ہو, تمہاری آنکھوں کی روشنی جو ہے کیا ہے کم ہو جاتی ہے. دیکھیں جناب عقیل حاضر جواب تھے, بہت حاضر جواب تھے. جیسے ہی امیر شام نے کہا اے عقیل تم بنی ہاشم کی آنکھوں کی روشنی جلدی چلی جاتی ہے, تمہاری بینائی کم ہو جاتی ہے, تو ایک مرتبہ جناب عقیل کا جملہ اگر آپ نے ملاحظہ فرما لیا تو آپ محدود ہوں گے. جناب عقیل کہتے ہیں کہ اے سن امیر شام ہماری تو بصارت جاتی ہے اور بنو امیہ کی تو بصیرت چلی جاتی ہے. ہلکا جملہ نہیں ہے جیو. کیا کہا کہ ہماری تو بصارت چلی جاتی ہے, تمہاری تو بصیرت بھی چلی جاتی ہے. پھر وہ امیر شام کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ عقیل تمہارے چچا ابو لہب جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں تاریخ ہے تو اس جملے سے آپ پورے محظوظ ہوں گے. کیا کہا کہ یہ بتاؤ عقیل تمہارے چچا ابو لہب جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب عقیل نے کہا ہے امیر شام تمہاری پھوپھی کے ساتھ مزے کر رہے ہیں. یہ پوری تاریخ ہے. جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کیا ہے امیر شام کی پھوپھی تھی, ام جمیل جس کا نام تھا, جس پہ قرآن نے کیا کہا حمالۃ الحطب کہہ کے جو ہے کیا کریے لعنت کیے. یہ پوری تاریخ ایک جملے میں جناب عقیل نے دہرا دی. اب تھوڑا سا ایک آخری جملہ سنیے اور جناب مسلم کے فضائل آپ کی خدمت میں اور مقصد پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ جو ہے امیر شام کہتا ہے کہ اس نے وہ لگائی محفل, اور اس کے یہاں امیر شام کے یہاں تو یہی تھا نا کہ ممبروں سے علی کو برا کہا جا رہا تھا, اس دور تو یہی تھا. تو لوگ آ رہے تھے ممبر پہ جا رہے تھے اور علی کو برا کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ جب سب کہہ چکے تو جناب عقیل کا نمبر بھی آیا. اب جناب عقیل اب آپ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کیا کریں جناب عقیل, لیکن روایت یہ لکھتی ہے کہ جناب عقیل تپاک سے جو ہے کیا وہ ایک دم ممبر پہ گئے. اور جملے سن لیجئے گا جناب عقیل کی دیکھیں خطابت اور حاضر جوابی کے جملے. جناب عقیل ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ علی کو پر لعنت کرنے کا مجھے حکم معاویہ نے دیا ہے, اس پر اللہ کی لعنت. ذرا سا اگر آپ توجہ ہیں اس جملے پر, کیا کہا کہ مجھے علی پر لعنت کرنے کا حکم دیا ہے, اس پر اللہ کی لعنت. امیر شام یہ خوش ہو رہا ہے کہ ضمیر علی کی طرف پلٹ رہی ہے, لیکن عقیل نے اس ضمیر کو معاویہ کی طرف پلٹا دیا تھا. کہ اس پر, یہ عربی کی عبارتیں ہیں جو میں پڑھ نہیں رہا آپ کے سامنے. تو یہ جناب عقیل تھے, اسی کے بیٹے کا نام کیا ہے مسلم. کیا بنایا امام حسین نے اپنا سفیر بنایا, اپنا نمائندہ بنایا. نمائندہ بناتے وقت کیا جملے کہے ہیں ھذا ثقتی و معتمدی, یہ میرا ثقہ بھی ہے اور یہ میرا معتمد بھی ہے. یعنی جناب مسلم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مسلم اس ذات کا نام ہے جو حسین کا ثقہ بھی ہے اور حسین کا معتمد بھی ہے. یہ ہے جناب مسلم. جناب مسلم کو بنا دیا, سفیر بنا دیا گیا, بھیج دیا گیا. جناب مسلم نکلے کوفے کی طرف. کہاں نکلے؟ پہلے مکے سے مدینے آئے, مدینے آ کے پھر کوفے, اور کوفے سے جو ہے کیا ہے کہاں گئے, اب وہ مکے آئے, مکے سے پھر کوفے کی طرف گئے. مکے سے مدینہ, مدینہ سے کوفہ, کوفے سے وہ مکہ, مکے سے جو ہے پھر کوفہ. اب جا رہے ہیں جناب مسلم. تاریخ جو ہے مختلف ہے کہ آپ کے ساتھ ایک غلام ہے, آپ کے 2 بچے ہیں آپ کے ساتھ. یہ تاریخوں میں بہت سے اختلاف ہے کہ تنہا تھے یا یہ لوگ ان کے ساتھ تھے. بہرحال جب راستہ آپ طے کر رہے تھے تو ایسی جگہ پر آپ رکے جہاں کھجوروں کے باغ تھے, جسے عربی میں کہتے ہیں نخلا یا نخیلا, یعنی جہاں کھجوروں کے باغ ہیں اسے نخلا کہتے ہیں, نخیلا اس طرح عربی میں کہتے ہیں. وہاں جناب مسلم رکے. اب جب وہاں رکے تو وہاں کے جو عرب تھے لوگ, انہوں نے جناب مسلم کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. چہرہ بھی الگ ہے, کردار بھی الگ ہے, اخلاق بھی الگ ہے, سیرت بھی الگ ہے, صورت بھی الگ ہے. کون دیکھ رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں جناب مسلم کو اور آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا جناب مسلم نے وضو کرنا شروع کیا. اب جیسے ہی جناب مسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو ایک بدوی, یعنی بدو عرب جسے بدوی کہتے ہیں, وہ بدوی آگے بڑھا
اور آگے بڑھ کر ایک جملہ کا عزیزو اگر آپ نے یہ جملہ محسوس کر لیا تو شاید جو ہے یہ مجلس کی ضمانت ہو جائے. جیسے ہی جناب مسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو ایک بدوی آگے بڑھا اور بڑھ کر کہتا ہے کہ تم تو علی والی وضو کر رہے ہو. یہ تاریخی جملہ ہے. کون سی وضو کر رہے ہو؟ تم تو علی والی وضو کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو اور بھی ہو رہی تھی لیکن علی والی وضو کرنا لوگ بھول گئے تھے. یہ جملہ تاریخ کے اندر کیا کہا تم تو علی والی وضو کر رہے ہو. اب میں اگر یہاں سے جو ہے وہ بخاری کی روایت پڑھنے لگوں جو مطرف ابن عبداللہ کی ہے, وہ بخاری میں ہے یہ روایت کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے راستے میں نماز پڑھی. ہم نے جو ہے کیا مولا کائنات کے ساتھ نماز پڑھی. اس نماز میں ایک رسول کے نابینا صحابی بھی جو تھے کیا تھے وہ ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز ختم ہو گئی تو رسول کے اس نابینا صحابی نے کہا من حاضر رجل قد ذکرنی صلاۃ محمد, ارے یہ کون شخص ہے جس نے ہمیں محمد والی نماز یاد دلا دی. یہ بخاری کی روایت ہے. بخاری میں یہ کہ اس نابینا صحابی نے کیا کہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے ہمیں محمد والی نماز یاد دلا دی. تو عزیزوں سمجھ میں آیا یعنی علی کا زمانہ محمد کے 25 سال کے بعد آیا تھا. یعنی 25 سال کے بعد ایسا حال نماز کا ہو گیا تھا کہ جب علی نے نماز پڑھی تو کہنا پڑا لوگوں کو کہ یہ ہے محمد والی نماز. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. جناب مسلم وضو کر رہے ہیں, کہا کہ تم تو علی والی وضو کر رہے ہو. اب جب جناب مسلم وضو کر چکے تو ایک بدوی آگے بڑھا اور بڑھ کے جناب مسلم سے سوال کرتا ہے ایو بقات من الارض, اے شخص تم زمین کے کون سے خطے سے ہو. جناب مسلم سے پوچھا تم زمین کے کون سے خطے سے ہو. تو جناب مسلم نے کیا کہا البقعۃ اشرف الارض, یعنی میں اس خطے سے ہوں, اس ٹکڑے سے ہوں زمین کے جو زمین کا سب سے اشرف خطہ ہے. کیا کہا کہ زمین کا جو سب سے اشرف خطہ ہے میں اس سے ہوں. ایک مرتبہ وہ بدوی کہتا ہے ای البقات الارض ترید, تمہارا ارادہ جو یہ کہنے سے ہے وہ کون سے ٹکڑے سے ہے, یعنی زمین کا کون سا ٹکڑا جس سے تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ میں اشرف ٹکڑے سے ہوں. تو اب عزیزو سنیے گا, معرفت کا جملہ ہے, اگر آپ نے اپنے ذہن میں اس کو راسخ کر لیا. جناب مسلم نے کہا البقعۃ التی تضمنت جسد رسول اللہ. کیا کہا تھا بدوی نے کہ تم کون سے اشرف خطے سے, تمہارا ارادہ کون سے خطے کا ہے, کون سا خطہ تم مراد لینا چاہتے ہو. تو جناب مسلم نے کہا میں اس خطے سے ہوں, زمین کے اس ٹکڑے سے ہوں جس نے اپنی آغوش میں رسول کے جسم کو لے رکھا ہے. عزیزو یہ معرفت کا جملہ ہے, معرفت کا جملہ ہے. اگر ذہنوں میں رہ جائے کیا کہا البقعۃ التی تضمنت جسد رسول اللہ, یعنی ہم زمین کے اس خطے سے ہیں جس نے اپنی آغوش میں جسد رسول کو لے رکھا ہے, یعنی جس میں رسول کو لے رکھا ہے. پھر اس کے بعد وہ بدوی کہتا من ایو قبیل انتا, تم کون سے قبیلے سے ہو. تو جناب مسلم نے کیا کہا من اشرف القبائل العرب. ہائے 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 عزیزوں میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تو ذرا میرے ساتھ رہیے تاکہ میں بھی نہ تھکوں اور آپ بھی نہ تھکیں. میں پوری جو ہے یہ پڑھوں گا چاہے مجھے کل بھی پڑھنا پڑے. کیا کہا من ایو قبائل العرب, تم کون سے جو ہے کیا عرب کے قبیلے سے ہو. تو کیا کہا انا من قبائل یعنی اشرف العرب, یعنی عرب کا جو سب سے شریف اور مشہور قبیلہ ہے ہم اس سے ہیں. یعنی کون سا قبیلہ جو سب سے شریف قبیلہ ہے ہم اس سے ہیں. ارے یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے باپ و دادا کبھی کافر نہ رہے ہو. بھائی اشرف قبیلہ بھی تو وہی فخر کر سکتا ہے کہ جس کے باپ دادا نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا, وہی تو کہہ سکتا ہے. تو ایک مرتبہ وہ بدوی کہتا ہے کہ تم جو ہے هل انت من القریش, کیا تم قریش سے ہو. تو جناب مسلم نے کہا نعم انا من القریش, ہاں ہم قریش سے ہیں. کہا من ایو فرعین من القریش, تم قریش کی کون سی فرع سے ہو.
یعنی تم قریش کی کون سی شاخ سے ہو؟ اب جملہ سن لیجئے گا، یہ بھی جناب مسلم کا معرفت کا جملہ ہے، اس ناحیے سے شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے جناب مسلم کو، آج سن لیجئے۔ کہا کہ تم کون سے قریش کی کون سی فرا سے ہو؟ تو کہا انا من جوہرہا، ہم قریش کے جوہر سے ہیں۔ شاید میرا جملہ یہ وعدے نہیں ہو سکا، لیکن میں وعدے کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا کہا کہ ہم قریش کے جوہر سے ہیں۔ اب عزیزوں سنیے، جوہر کسے کہتے ہیں؟ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے جملہ عرض کرو، جوہر کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی انڈیا پاکستان میں کائے کا سیزن چل رہا، پھلوں میں آم کا سیزن چل رہا ہے۔ آم کا جوہر ہے مٹھاس۔ ذرا تھوڑا بولیے میرے ساتھ نا، آم کا جوہر کیا ہے؟ مٹھاس ہے۔ آم اگر میٹھا نہیں ہوگا تو اس کے اندر جوہر نہیں ہوگا، بھلے سے وہ کتنا خوبصورت ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، کتنا ہی مہنگا ہو، لیکن اگر میٹھا نہیں ہے تو وہ اپنے جوہر سے خالی ہے۔ آم کا جوہر ہے مٹھاس، ارے قریش کا جوہر ہے بنی ہاشم۔ قبیلے تو بہت ہیں قریش کے، لیکن جو جوہر ہے قریش کا وہ کون سا ہے؟ بنی ہاشم۔ جیسے ہی جناب مسلم نے کہا ہم قریش کے جوہر سے ہیں، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ انتا من البنی ہاشم، کیا تم بنی ہاشم میں سے ہو؟ اب جیسے ہی کہا جناب مسلم نے کہ کہا نام ہاں بنی ہاشم ہے، تو وہ پھر سوال کرتا بدوی، تم بنی ہاشم کی کون سی فرا سے ہو؟ جناب مسلم خطیب تھے نا، حاضر جواب تھے نا، تو فوراً جناب مسلم کہتے ہیں کہ سن، ہم اس فرا سے ہیں جہاں پر پروردگار عالم کی توحید کی ہوائیں چلتی ہیں۔ جناب مسلم کے جواب ہے، کیا کہا کہ ہم اس فرا سے ہیں جہاں پر توحید کی ہوائیں چلتی ہیں، جس فرا پر نبوت کی خوشبو آتی ہے، جس فرا پر ولایت کے عطر کی آبشاری ہوتی ہے، یعنی ہم اس فرا سے ہیں جس فرا پہ توحید بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی۔ یہ ہم اس فرا سے ہیں۔ اب اس کے بعد بدوی نے پھر سوال کیا، من انتا من ابو کا، تم کون ہو، تمہارے باپ کون ہے؟ کہا انا مسلم ابی عقیل، میں مسلم، میرے باپ عقیل۔ اب بدوی کہتا قد صدقتا، تم نے بالکل صحیح کہا۔ اللہ اتنی گفتگو سن کے تو اسے اندازہ ہی ہو گیا نا کہ کسی شریف النفس خاندان سے ہے، کسی اعلیٰ نسل کا انسان ہے۔ یہ تو پتہ ہی چل جاتا نا انسان کے اخلاق و کردار سے، اس کی بات چیز سے پتہ چل جاتا کہ یہ کس خاندان سے، تو اتنا اندازہ اس نے فوراً کہا قد صدقتا، تم نے صحیح کہا۔ لیکن اگلا سوال کرتا این تذهب، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اب جناب مسلم کہتے ہیں انا اذهب الى الکوفہ، میں جا رہا ہوں کوفے۔ اب جیسے ہی کہا جناب مسلم نے کہ میں جا رہا ہوں کوفے، تو وہ بدوی کہتا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اہل الکوفہ اہل الغدر والمدر؟ آئے ہائے، جملے سنیے جناب مسلم کے جملے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں میں۔ کیا کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ مکار اور دھوکے باز قوم ہے؟ یہ کہا نا فوراً، تو فوراً اس نے کہا انت وحید یا انت واحد، تم اکیلے ہو اور تم جا رہے ہو۔ تو اب جناب مسلم سے جیسے اس نے کہا کہ تم اکیلے ہو اور تم جا رہے ہو، تو جناب مسلم نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں اکیلا ہوں؟ آئے ہائے، یہ جناب مسلم کے معرفت کے جملے یاد رکھیے۔ کیا کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں اکیلا ہوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم اکیلے ہو۔ کہ تم نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں اکیلا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ اللہ وکیلی محمد کفیلی علی زمیلی حسین دلیلی، کیا تم نہیں جانتے اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا کفیل ہے، علی میرا زمیل ہے، حسین میرا سہارا ہے۔ یہ ہے جملے جناب مسلم عقیل کے۔ کیا کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں اکیلا کیسے ہوں؟ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں اکیلا ہوں؟ بھئی اللہ جو ہے میرا مددگار ہے، میرا وکیل ہے،
محمد جو ہے میرے کفیل ہے، علی میرے ضمیل اور حسین میرا سہارا ہے، میری دلیل ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ پھر وہ بدوی کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ان الجیوش یزید تحجم علیکا، کیا تم نہیں جانتے تم وہاں جاؤ گے تو یزید کا جو جیش یعنی لشکر ہے وہ تم پہ تحجم کر دے گا، اور تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یزید کا لشکر کتنا بڑا ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا کتنا بڑا ہے؟ جناب مسلم پوچھتے ہیں اس سے بدوی سے کتنا بڑا ہے یزید کا لشکر؟ کہ یزید کا لشکر اس طرح سے ہے جیسے پہاڑوں سے جو ہے کیا ہے وہ چونٹیاں نکلتی ہیں۔ اب جناب مسلم کی بہادری کو ملاحظہ فرمائیے گا یہاں، اور جو ہے جواب ملاحظہ فرمائیے گا، کیا کہا جناب مسلم سے؟ اس طرح سے یزید کا لشکر ہے جیسے پہاڑوں سے چونٹیاں نکلتی ہیں۔ ایک بڑا جناب مسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اپنے قدم کو زمین پر مارا اور ایک ہاتھ کو سینے پر مارا، اور سینے پہ مارنے کے بعد کہا کہ چونٹیوں کی قسمت میں پیروں سے رگڑا جانا ہی ہے۔ عزیزوں نہیں آپ زیادہ متوجہ نہیں ہے، دیکھیں جناب مسلم کی بہادری، کیا کہا کہ چونٹیوں کی قسمت کیا ہے کہ ان کو پیروں سے رگڑا جائے۔ اور تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ میں تو اس قبیلے سے ہوں کہ جس کا رہبر کہاں تک پہنچا؟ مقام محمود تک پہنچا۔ میں اس خاندان کی فرد ہوں کہ جس کی تلوار سے لشکر ڈرا کرتے تھے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا سفیر ہوں کہ جس پر مجھے پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اب بدوی سے یہ گفتگو ہوئی، جناب مسلم چلے کہاں آ گئے؟ کوفے میں آ گئے۔ ایک صلوات پڑھیے اب وہاں سے چلے اور جو ہے کہاں آ گئے آپ؟ کوفے میں آ گئے۔ اب کوفے میں کیا ہے کہ جناب مختار کے گھر پہنچے، ہانی کے گھر گئے، اور جو ہے جو چاہنے والے تھے حبیب بن مظاہر تھے وہاں ان کے گھر گئے۔ بہرحال روایتیں جو ہے مختلف ہیں، لیکن یہاں ہے کہ آپ جناب مختار کے یہاں پہلے گئے، پھر جو ہے آخر میں کہاں گئے آپ؟ جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں گئے۔ لیکن اب یہاں سے جناب مسلم کے یہ تعریف بھی ہو سکتا ہے، کل میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لیکن ذرا سا یہاں سے سن لیجیے۔ جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے تو جناب مسلم نے وہاں خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ کہاں پر خطبہ دیا؟ کوفے میں۔ پہلے تو جناب مسلم نے کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو۔ یا جناب مسلم نے نہیں کہا اے کوفیوں، کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ۔ یا اہل الکوفہ سب کو سمیٹ لیا، کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ اہل الکوفہ یہی تو عربی ہے۔ کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، انی ارسلت الیکم من الحسین، یعنی میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف حسین کی طرف سے، افضل اہل بیتی وثقتی و معتمدی، یعنی مجھے افضل سمجھا گیا ہے، مجھے ثقہ سمجھا گیا ہے، مجھے معتمد سمجھا گیا ہے۔ یعنی حسین نے مجھے بھیجا، افضل سمجھ کر بھیجا، ثقہ سمجھ کر بھیجا، اور معتمد سمجھ کر بھیجا۔ اب یہاں پر اگر عربی کو آپ دیکھیں تو بڑی لطافت ہے عربی کے اندر۔ ثقہ کے معنی الگ ہے، معتمد کے معنی الگ ہے۔ ثقہ کے معنی یہ ہے کہ پلٹ کر نہ آئے۔ عزیزوں بڑے اختصار سے پڑھ لو۔ ثقہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو پلٹ کر نہ آئے، معتمد اسے کہا جاتا ہے جو اس سے کہا جائے وہی کہے۔ تو حسین نے ثقہ بھی کہا، معتمد بھی کہا، یعنی حسین کو پتا تھا کہ حالات جو بھی ہو مسلم پلٹ کر نہیں آئیں گے، حالات کیسے بھی ہو وہی کہیں گے جو میں کہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں اپنے چھوٹے جو بچے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ تو بڑوں کو تو میں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اور یہ جو ہے آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور جو ہے کیا ہے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ نے کہا، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، الحمد للہ الذی خلق محمدً
وعليا دلیلا لذاته. ذرا ترجمہ سن لیجئے گا اس کا. الحمدللہ الذی خلق. دیکھو جب بھی اہل بیت کے گھرانے نے کبھی بھی کہیں خطبہ دیا ہے تو پہلے حمد پروردگار کی ہے. کبھی بھی دیکھ لیں آپ, حمد پروردگار ہوئی ہے, حمد پروردگار ہوئی ہے. جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا تو تب بھی الحمدو سے ہی شروع کیا تھا. عزیزو پوری تاریخ کہہ دی میں نے اس جملے میں آپ کی خدمت میں. جب نبی کا عقد پڑھا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا تھا الحمدللہ الذی, یہیں سے شروع کیا تھا جناب ابو طالب نے. تو اب اگر اس بحث کی طرف مت جائیے اور آپ اپنے ذہن میں سوچتے رہیے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن سنیے, جب بھی خاندان اہل بیت کی جو کوئی بھی فرد ہے خاندان رسالت کی وہ بات کو شروع کرتی تو کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتے. یعنی کیا کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنی ذات پر دلیل بنا کر. عزیزو توجہ, آپ سب ساتھ آئیے. میں نے کیا کہا کہ دلیلا لذاتے, یعنی جسے علی اور محمد کو اور علی کو خلق کیا اپنی ذات پر کیا بنا کے, دلیل بنا کے. کیا بنا کے؟ دلیل بنا کر. عزیزو کسی کے لیے یہ جملے نہیں کہے گئے. محمد اور علی کو کیا بنایا؟ دلیل. کس پہ بنایا؟ اپنی ذات پر بنایا. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خدا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, ہوائیں چل رہی, سمندر ہے, فلاں ہے, فلاں یہ ہے نا, کہیں گے نا یہی ہے نا. تو جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ دلیل کے طور پر کچھ نہ کچھ بتائے گا. آپ اپنی بات تو چھوڑ دیجئے, جب اللہ نے موسیٰ سے پوچھا بتاؤ خدا ہے کہاں ہے, دلیل کیا ہے؟ ارے یہ عصا دلیل ہے. عیسیٰ سے پوچھا خدا ہے, دلیل کیا ہے؟ ارے مردوں کو زندہ کرنے والا کون سا, دلیل ہے. مریم سے پوچھا خدا ہے, دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ کا گہوارے میں بولنا. سلیمان سے پوچھا خدا ہے, کہاں ہے, دلیل کیا ہے؟ ارے تخت سلیمانی کیا ہے, دلیل ہے. یوسف سے پوچھا خدا ہے, کہاں ہے, دلیل کیا ہے؟ کیا زندان سے آزاد کرا دیا؟ ساتھ آ جائیے, میرے تھوڑا سا ساتھ آ جائیے. اب یہ جو اللہ پوچھ رہا ہے خدا ہے, دلیل کیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا آپ کی سماعتوں کے حوالے. ابھی تک جتنے نبیوں سے پوچھا گیا کہ خدا ہے, سب نے کہا ہاں ہے, دلیل کیا ہے؟ سب نے دلیل باہر سے دی. ذرا آخری مراحل میں ہوئے کیا کہا؟ سب نے دلیل باہر سے دی. موسیٰ نے باہر سے, عیسیٰ نے باہر سے, مریم نے باہر سے, یوسف نے باہر سے, سلیمان نے باہر سے, ابراہیم نے باہر سے, سب نے دلیلیں باہر سے دی. لیکن ایک مرتبہ محمد و علی سے پوچھا گیا خدا ہے, کیا کہا؟ خدا ہے. کہاں ہے, کہاں دلیل کیا ہے؟ تو اب محمد و علی نے باہر سے دلیل نہیں دی بلکہ کیا کہا؟ نحنو حجج اللہ, ارے ہم ہی اللہ کی دلیل ہے. یہ ہے محمد علی. باہر سے دلیل نہیں دی. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے محمد و علی کو خلق کیا اپنی ذات پر دلیل بنا کر. وَنَزَلَ الْمُصْحَفَ. اب جملہ سن لیجئے گا, خطبے کے جملے ہیں جناب مسلم کے. کیا کہا؟ نزل المصحف لبیان صفاتہ, اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مصحف کو نازل کیا ان کے صفات بیان کرنے کے لیے. بھائی کس کے صفات بیان کرنے کے لیے؟ علی اور محمد کے صفات بیان کرنے کے لیے. جناب مسلم کا جملہ ہے, آپ سمجھئے گا کہ جناب مسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ان کے صفات بیان کرنے کے لیے. یہ جملہ جناب مسلم کا نا رسول اکرم کی حدیث کے تناظر میں ہے. کون سی حدیث کے تناظر میں؟ جہاں رسول نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی. ارے حدیث تو پوری آپ کر ہی سکتے ہیں. القرآن مع علی
علی قرآن کے ساتھ. اب رسول نے یہ لفظ ما استعمال کیا ہے, میم اور عین. یہ میم اور عین کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دونوں چیزوں کا مرتبہ برابر ہو, معیار برابر ہو, شرافت برابر ہو, عظمت برابر ہو, کرامت برابر ہو. یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں آج, یا میں اپنی بات آتا پہنچا نہیں پا رہا. یہ ماں کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب دونوں چیزیں کیا ہیں, کسی مرتبے میں برابر, کسی معیار میں برابر, کسی عظمت میں برابر, کسی شرافت میں برابر ہو, تب اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو علی کیا ہے؟ علی قرآن کی شرافت میں برابر, قرآن علی کی شرافت میں برابر, قرآن علی کے معیار میں برابر, علی قرآن کے معیار میں برابر, علی کی عظمت میں قرآن برابر, قرآن علی کی عظمت میں برابر. یہ ماں کا لفظ ہمیشہ عربی میں اسی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے. کس لیے آیا ہے قرآن؟ کہ ان کی جو ہے توصیف بیان کرے, ان کے فضائل جو ہے کیا ہے وہ بیان کرے. اب اگر مجھے 2-3 منٹ کا ٹائم اور دیں تو میں اسے بات کو پورا کر دوں. ایک صلوات اور پڑھ دیے وہاں. صلوات تھوڑے جو نا, صلوات میں وہ نہیں ہے فوکس. جو پڑھنے والا طالب علم ہے ہم جیسا, وہ صلوات سے ہی اندازہ لگاتا کہ لوگ تھکے یا نہیں تھکے, تو پتہ چل جاتا, ان کی آواز بتا دیتی ہے. تو پہلی صلوات تو مجھے ایسی لگ رہی تھی کہ تھک گئے, لیکن ایک اور اگر آ جائے تو میں اور زیادہ اندازہ لگا لوں. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ان کے صفات بیان کرنے کے لیے, اور رسول نے کیا کہا؟ علی قرآن کے ساتھ, اور قرآن یہی ہے نا. یہ حدیث ہے رسول کی, اور یہ متفق حدیث ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کہ خالی آپ کو کہ اہل تشیع رائٹر نے لکھا. نہیں, اہل تسنن, اہل تشیع سب نے لکھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. اور ماں کا لفظ کہاں آتا ہے؟ جہاں دونوں برابر ہوں. اگر علی مشکل کشا ہے تو قرآن بھی مشکل کشا ہے. یہ دونوں مرتبے میں کیا ہے؟ برابر ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے اگر دونوں برابر ہیں تو؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے کہیں اگر پڑھ دیا جائے تو پہاڑ جو ہے کیا ہے وہ اپنی جگہوں سے ہل جائے. ماشاءاللہ. قرآن کہہ رہا نا, اگر قرآن جو ہے کیا ہے مردے پہ پڑھ دیا جائے تو مردہ کیا ہو؟ بولنے لگے. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے زمین کیا ہو جائے گی؟ سمٹ جائے گی. یہ ہے قرآن کی آیتیں ہیں. یہ میں نے ترجمہ کیا, عربی نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے عربی میں زیر زبر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جا, تو یہ کیا ترجمہ میں نے کر دیا. قرآن اگر جو ہے پہاڑوں پر جو ہے کیا ہے رکھ دیا جائے, وہ ریزہ ہو جائیں یا کیا ہو جائیں, وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. مردے پہ پڑھ دیا جائے وہ بولنے لگے. اور زمین پہ اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی اتنی اہمیت کہ وہ زمین کے خطے کو کیا کرتے؟ سمیٹ دے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے, کہیں ہوا قرآن پہاڑوں پہ رکھا گیا, اس کو پہاڑ کہیں ہلے, کسی مردے کے سینے پہ قرآن رکھ دیجئے, کوئی بولا. کتنی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے مرنے والے کی, سورہ ملک پڑھا جاتا, کوئی بھی نہیں بولتا. اور کہیں جو ہے قرآن پڑھا گیا ہو کہ زمین جو ہے سمٹ گئی ہو, کہیں سمٹی نہیں سمٹی. یہ مسئلہ ہو, لیکن اسے حل کس نے کیا؟ اب جملے سن لیجئے گا اگر آپ تیار ہیں تو. اب اس مسئلے کو حل کیا علامہ ہلی نے. علامہ ہلی کہتے ہیں, یہ آیتیں میں نے پہنچا دی, اور بھی بہت سی آیتیں ہو سکتی ہیں. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ سنو, یہ تمہاری ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گی آیتیں, بلکہ ایک جملے میں سمجھ لو. قرآن ہے الفاظ, معنی ہے علی. بڑا جملہ ہے, اس کو آپ ہضم مت کریے. قرآن کیا ہے؟ لفظ ہے, لیکن اس کے معنی کون ہے؟ علی. تو عزیزو, لفظ ہمیشہ معنی کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی. پانی کا لفظ کون سے معنی کو پہنچا رہا ہے؟ یہ جو مادہ اس گلاس میں رکھا ہے اس کو پہنچا رہا. چشمے کا لفظ کون سی جو ہے معنی کو پہنچا رہا ہے؟ یہ جو پلاسٹک کا رکھا ہے اس کو جو ہے پہنچا رہا. تو الفاظ کیا کرتے ہیں؟ معنی کو پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. تو قرآن الفاظ ہے. ارے میں کتنی بار کہوں اس جملے کو, قرآن الفاظ ہے,
مردہ بولنے لگے. کہیں بولا مردہ آج تک؟ قرآن رکھتی نے نہیں بولا. لیکن علی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے تھے اور سلام کرتے تھے تو قبروں سے جواب آتے تھے. تو مردہ بولا نہیں بولا، مانا کے سامنے مردہ بولا ہے. زمین کہاں سمٹی، کہاں زمین سمٹ کے آ گئی؟ ہمیں تو کہیں نہیں ملا، لیکن ایک جگہ ملا. ارے جب خیبر میں محمد نے علی کو بلایا تو زمین ایسی سمٹی کہ ایک قدم مدینے میں تھا. صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد. تو کیا کہا جناب مسلم نے؟ نزل المصحف لبیان صفاتہ، یعنی اللہ نے مصحف کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ ان کے صفات بیان کرنے کے لیے. اللہ نے محمد اور علی کو خلق کیا دلیلاً لذاتے، اپنی ذات پر جو ہے کیا ہے وہ دلیل بنا کر. دلیل، برہان، بینات. دلیل، برہان، بینات. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اگر کوئی مجھے بتا دے تو اردو میں. ان تینوں کا ترجمہ دلیل ہی ہے. اپنی اردو جو ہے تھوڑی تنگ ہے بھائی عدیل بھائی. ہاں اس میں کیا ہے، اس کا جو ہے خالی کیا ہے دلیل ہی ہوگا. دلیل کو بھی ہم دلیل ہی کہیں گے، برہان کو بھی ہم دلیل ہی کہیں گے، اور بینات کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ دلیل کہیں گے. کھوکر بھائی میرے حق میں دعا کیجئے گا. دلیل، برہان، بینات. اردو میں تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ دلیل ہی ہے، لیکن عربی میں نہیں ہے. عربی میں دلیل اس کو کہتے ہیں جو لفظوں سے کہی جائے. ارے میرے ساتھ آ جائیے گا بس اگلے جملے پر آپ اور مجھے دعا دیجیے گا. کہ اگر دلیل اس کو کہا جاتا ہے عربی میں جو لفظوں سے کہی جائے. برہان اس کو کہا جاتا ہے جو دکھائی جائے. ذرا سا ساتھ آئیے ذرا سا. دلیل جو لفظوں سے کہی جائے، برہان اس کو کہا جاتا ہے جو دکھائی جائے، اور بینات اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو کہیں بھی جائے. مجلس سے سننے والے لوگ ہو آپ، چاہے بینات کسے کہا جاتا ہے جو دکھائی بھی جائے اور لفظوں سے کہیں بھی جائے. دلیل جو لفظوں سے کہی جائے، برہان جو دکھائی جائے، بینات جو دکھائی بھی جائے اور لفظوں سے کہیں بھی جائے. ہمیں تو رسول کی زندگی میں صرف ایک ہی موقع ملا کہ جہاں رسول نے لفظوں سے بھی کہا اور اٹھا کے بھی دکھایا. محمد والے محمد صلوات بینات اسے کہتے ہیں جسے بولا بھی جائے جس کے لیے، اور جو ہے کیا ہے وہ دکھایا بھی جائے. جناب مسلم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتے، یعنی اپنی ذات پر دلیل بنایا. ابھی اور بھی اس کے بہت سے جملے ہیں جو انشاءاللہ جو ہے کیا ہے اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور تھوڑی سی تاریخ اگر جناب مسلم کی رہی تو جناب مسلم کہاں پہنچ گئے؟ اب کوفے میں پہنچ گئے. لیکن عزیز ختم ہو گیا بیان بغیر کسی تنقید کے. جناب مسلم کوفے میں ہیں. کتنے لوگوں نے بیعت کر لی؟ 18,000 36,000 کتنے لوگوں نے بیعت کر لی جناب مسلم کے حال میں. اتنے لوگ آ گئے جناب مسلم کے رکعت میں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جناب مسلم جب نماز مغرب و عشاء کے لیے گئے تو مغرب میں کتنے تھے، عشاء میں کتنے تھے، اور عشاء کے بعد کتنے تھے. اب عشاء کے بعد جناب مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا. جناب مسلم یک و تنہا کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کوفے کے راستے بند ہیں. اب کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم بھٹک رہے ہیں. جائے تو جائے کہاں؟ ایک مسافر ہے، ایک غریب الوطن ہے جسے راستوں کا نہیں پتہ ہے. راستے بند ہیں، کہاں جائے؟ آخر ٹہلتے ٹہلتے چلتے چلتے ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. اب جیسے اس دروازے پر بیٹھے تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا. اس دروازے سے ایک کنیز باہر آئی اور باہر آ کر پوچھتی ہے من انتا، تم کون ہو اور کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں؟ تم اپنے گھر چلے جاؤ.
وہ کنیز دروازہ بند، کنیز خدا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ارے روایت بتاتی ہے کہ پھر دروازہ کھلا، پھر اس کنیز خدا نے دیکھا کہ کوئی دروازے پر بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہے تو جناب اس کنیز نے پھر کہا، کنیز خدا نے، کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، کون ہو تم؟ جب تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھلا، ایک مرتبہ اس نے پھر جناب مسلم سے کہا کہ تم بھائی اپنے گھر چلے جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے گردن کو جھکایا اور جھکا کے یہ کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے۔ بس عزیزو اتنا سننا تھا۔ ارے وہ کنیز خدا کہنے لگی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بس ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ ارے وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے جلدی سے جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر بلایا، اور بلانے کے بعد جناب مسلم کے لیے اہتمام کرنا شروع کیا۔ اب ایک مرتبہ وہ جناب مسلم سے کہتی ہے کہ اے آقا مولا، آپ کے لیے میں کیا اہتمام کروں، آپ کے لیے کیا تیار کروں، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ ارے ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا مجھے کچھ نہ چاہیے،